السلام علیکم ٹو ایوری ون، ہوپ سو یو آل آر ڈوئنگ ویل. تو آج کی ہماری یہ ویڈیو ہے ریلیٹڈ ٹو این ای بی. آفٹر پاسنگ این ای بی از اٹ ایزی ٹو گریب یور سیٹ ان پاکستان اور از اٹ ڈیفیکلٹی؟ سو وی ول ڈسکس اباؤٹ دا ڈیفیکلٹیز وی ول فیس آفٹر پاسنگ این ای بی. آپ نے اتنی محنت کر کے این ای بی پاس کر لیا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ یار میں نے بہت بڑا اسٹیپ لیا ہے، ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ. بٹ ان ریالٹی، ان فیکٹ پہ اگر بات کی جائے، از اٹ اے گڈ چوائس ٹو کم ان پاکستان؟ Is it according to my opinion? Yeah, according to my choice. I will not refer you to discontinue your studies in foreign and after that you come in Pakistan to grab a seat. It is not so easy as it is written on the pathways. So let me start the video from the difficulties I faced personally. وہ فیس دکھانا چاہتا ہوں میں آپ کو جو کہ میں نے پرسنلی وہ ڈفیکلٹیز فیس کی ہیں آفٹر پاسنگ این ای بی. ایسی ڈفیکلٹیز آئی جو کہ ہمیں نہیں پتہ تھا، جو کہ ہماری ایلیجیبلٹی کرائٹیریا پی ایم ڈی سی نے جو این ای بی کے ریلیٹڈ دیا ہوا تھا اس کے اندر نہیں تھا. بٹ بہت سارے ایسے ایشوز بعد میں کہ اٹھے ہیں جو کہ سوچ کر ہمیں اندازہ نہیں تھا. کرتے ہیں ان ڈفیکلٹیز کے ریلیٹ جو کہ مجھے پیش آئیں. تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جب میں کرغزستان سے سب کچھ ڈسکنٹینیو کر کے آ رہا تھا تو سب سے پہلے میری غلطی یہ تھی کہ مجھے ٹوٹلی ڈسکنٹینیو نہیں کرنا تھا. تو آپ کو بھی میں یہی ریفر کروں گا، ڈونٹ ڈسکنٹینیو یور ٹوٹلی اسٹڈی. آپ ایٹ لیسٹ ادھر سے بھی کیری رکھیں اور ادھر جو این ای بی ہے اس کو ایز ایکسٹرا رکھیں، اس کو مین اپنا گول نہ سمجھیں. کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ ادھر آئیں اور میری طرح ہی ذلیل ہو. میں اپنی جرنی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر بتاتا ہوں کہ کیا کیا ڈفیکلٹیز آئے. دین یو ول ریئلائز کہ یہ بہت مشکل کام تھا اور میری طرح آپ بھی اس ٹریپ میں نہ پھنسیے گا. فرسٹ آف آل اسٹارٹ بلنڈر یہ ہوا کہ میں نے ٹوٹلی ڈسکنٹینیو کر دیا کرغزستان سے، اور اس کا مجھے نتیجہ یہی ملا کہ جب میں ادھر آیا تو میں نے این ای بی دیا. اب مزے کی یہ بات ہے، جو این ای بی کی ڈیٹس یہ بتاتے ہیں اکارڈنگ ٹو پی ایم ڈی سی کہ این ای بی ہمارا ہو جائے گا، ہم سٹارٹ کروا دیں گے 1 سال میں 2 دفعہ ہوگا. تو سب سے بڑی بل شٹ ہے. ڈونٹ ریلائی آن پی ایم ڈی سی. آپ کو پاکستان کے اداروں کا پتہ ہی ہے، آپ کو پاکستان کے اداروں کا بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے. جہاں الیکشنز اس طرح ہوتے ہیں تو وہاں پی ایم ڈی سی تو پھر ایک چھوٹا سا ادارہ ہے، سمجھ رہے ہوں گے آپ. کہتے یہ ہیں کہ ہم سال میں 2 دفعہ کنڈکٹ کرائیں گے این ای بی، بٹ ایسا نہیں ہوتا. آپ کو سال میں 1 دفعہ بھی این ای بی کنڈکٹ ہو جائے تو وہ بھی غنیمت ہے. تو اسی بلنڈر کی وجہ سے جو پی ایم ڈی سی نے ہمارے ساتھ کیے، میں ویٹ کرتا رہا. مائی سائڈ ناؤ اٹ از کلیئر دیٹ آئی کین ناؤ ایزیلی گریب دا سیٹ، بٹ اٹس ناٹ سو ایزی. سیٹ اس طرح نہیں ملتی. چکر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پاکستان میں بیٹھنے کے لیے پرمیشن چاہیے، جس کو ہم این او سی کہتے ہیں، نان آبجیکشن سرٹیفکیٹ، جو کہ ایک پی ایم ڈی سی آپ کو ایشو کرتی ہے اور ایک کالج جس کالج میں آپ نے بیٹھنا ہوتا ہے. اب بات یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. تو سٹارٹ ہو گیا، ہم پی ایم ڈی سی کے پاس گئے اور ایز یو نو کہ پی ایم ڈی سی اسلام آباد میں ہے، آپ کو وہاں جانا پڑتا ہے. آفٹر 3 to 4 ہمارے ادھر چکر لگ گئے تو اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ ان بچوں کو این او سی دے دی جائے. این او سی ہمیں جا کے جولائی میں ہمیں پرمٹ ملا کہ آپ ہماری طرف سے کالجز میں بیٹھ سکتے ہیں. اب مشکل یہ تھی، ڈیفیکلٹی یہ تھی کہ ہم بیٹھ تو جائیں لیکن بیٹھے کدھر. سب سے پہلا سوالیہ نشان یہ تھا کہ اب ہم بیٹھیں کدھر. اب مزے کی بات سٹارٹ ہوتی ہے، یہاں بیٹھیں کدھر. یہ تو آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ بھائی آپ کو پی ایم ڈی سی نے الاؤ کر دیا جہاں بھی بیٹھ جائیں. بھائی یہ ہم نے بھی سوچا تھا کہ کہیں بھی بیٹھ جائیں گے، ایک دفعہ پی ایم ڈی سی الاؤ کرے، ہمیں این او سی جاری کرے. تو ہوا یہی، این او سی لی. اب ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ پنجاب میں جو پتہ تھا جو بھی تھا، یہ چیزیں آہستہ آہستہ اوپن ہوتی گئیں. ہم نے این او سی پی ایم ڈی سی سے لی. اس کے بعد اب جن کالجز کے پاس ہم نے جانا تھا، فار ایگزامپل نیئر ٹو می از رائے میڈیکل کالج، نیازی میڈیکل کالج، میں ادھر گیا، ہم نے این او سی لی. پتہ چلا وہاں سے این او سی لینے کے بعد جو فردر سٹیپ ہے وہ آپ کو یو ایچ ایس جانا پڑے گا، کیونکہ پنجاب کے جو موسٹلی کالجز ہیں وہ یو ایچ ایس کے انڈر ہیں. ٹھیک ہو گیا. نے اپنے کہ جو پیرنٹ کالج جہاں ہم نے ہمارا تھا انٹرسٹ کہ ہم نے اس کالجز میں اسٹڈی کرنی، ہم نے وہاں سے این او سی لی. وہ لینے کے بعد مئی 22 کو آئی تھنک سو ہمارا ٹیسٹ ہوا. اس کے ایک ود ان ویک ہم نے وہ این او سی جا کے یو ایچ ایس سبمٹ کروا دی کہ آپ ہمیں بھائی ہمارے ریلیونٹ کالجز میں ہمیں الاؤ کریں.
PMDC کے بعد آپ نے اپنے کالج میں جانا جہاں آپ نے وہاں سے NOC لینی ہے. NOC لینے کے بعد UHS اگر تو وہ UHS کے انڈر ہے اور موسٹلی پنجاب میں UHS کے انڈر ہی ہیں. ہم وہاں گئے UHS کے پاس, وہاں چلے گئے. وہاں جا کے پتہ چلا ہے کہ بھائی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی NOC ایکسیپٹ نہیں کر رہے. اٹس ٹوٹلی بلنڈر کہ بھائی کیوں نہیں کر رہے, وجہ بتائیں. دے سیڈ کہ ہماری پالیسی ہے UHS کی کہ آپ کو ود ان 2 months 2 months کے اندر اندر آپ کو ایڈمیشن لینا ہوتا ہے. جب سے پاکستان میں کلاسز شروع ہوتی میڈیکل کی اسی دورانیہ کے اندر اندر, اور ہم اس کے اندر بھی ایلیجیبل تھے. میں ایلیجیبلٹی کی کہہ رہا تھا, 2 month پالیسی کی تھی UHS کی کہ آپ نے 2 month کے دورانیہ کے اندر آنا ہے, اور ہم اسی 2 month کے اندر ہی تھے. ابھی بھی انفیکٹ کہ 2 weeks رہتے تھے. لیکن پاکستان ہے, اگر آپ پاکستان ہے, آپ انہی کے بچے ہیں, لیکن نہیں, آپ تو دشمنوں کی طرح ٹریٹ کیا گیا ہمیں وہ 2 weeks کے اندر اندر اگر ایکوموڈیٹ کرنا چاہتے تو ہم ایکوموڈیٹ ہو سکتے تھے, بٹ دے ڈونٹ. انہیں نہیں چاہیے تھا کہ ہم باہر سے آئیں ادھر پڑھیں, اور ایسی باتیں سامنے آئی کہ آپ کو سوچ کر لگے گا کہ یار باہر ہی ٹھیک تھے. یہ میں ہمارے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم نے ہی فیس کر لی ہے. شاید آپ لوگوں کے لیے چیز نہ آئیں, لیکن میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ ان چیزوں کو سوچ کر ہی آئیے گا. ہمیں بھی ان چیزوں کا نہیں پتہ تھا, شاید آپ کے ساتھ نہ ہو, بٹ ہو سکتا ہے, ہونے کو یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو پہلے تو اپنا بیک اپ تیار کر کے رکھیے گا. ہم میری طرح نہ کریے گا کہ ٹوٹلی کنٹینیو کر کے پھر 2 سال ضائع کرنے, تو پھر آگے اپنے 2 سال بہت اسپیشل ضائع کر کے, ایسے نہیں ہوتا. ہماری NOC ایٹ دی اینڈ UHS نے ایکسیپٹ کر لی. اب ہمیں تھا کہ ہمیں ایڈمیشن دیں گے, ہمیں اپنے ریلیونٹ کالج میں بیٹھنے دیں گے, بٹ ایسا نہیں تھا. دے جسٹ گیونگ اس لیم ایکسکیوزز کہ ہم کر رہے ہیں, آپ کا نہیں ہو سکتا, آپ کا نہیں ہو سکتا. ایٹ لیسٹ نومبر تک ہم پہنچ گئے. نومبر تک پہنچنے کے بعد ہمیں ریئلائز ہوا یہ کام اس طرح نہیں ہوگا. وی ہائرڈ آ لائر کے مطابق یہ تھا کہ ہم کیس جیت گئے. اب یہ پاکستان ہے بھائی, ہم کیس جیت کے, جج نے کہا کہ ان بچوں کو ان کے کالجز میں بٹھایا جائے, یہ ان کا لیگل رائٹ ہے. ان دسمبر جا کے ہم یہ کیس جیتے, تو ہمیں پتہ چلا کہ اب دسمبر آ گیا. اب بھائی آگے یہ رولا ڈلا کہ دسمبر میں تو ہم کہیں بیٹھ نہیں سکتے کیونکہ ٹائم اب کراس ہو چکا تھا, ٹوٹلی کراس ہو چکا تھا. تو اب انہوں نے, جج نے یہی کہا کہ جو آگے ریلیونٹ ایئر ہے ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے. چلیں, اس دورانیہ میں 1 سال ٹیسٹ میں ویسٹ ہوا, 1 سیٹ لینے میں ویسٹ ہوا, تو پورے 2 سال اس طرح ویسٹ ہوئے. اور یہ ایسا ٹائم نہیں تھا کہ ہم بیڈ پہ بیٹھے رہے. اٹس اباؤٹ, ہم جتنے بھی NAB 4th ایئر کے اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے پاس کیا تھا, وی آلموسٹ ویسٹڈ اوور 1 lakh روپیز پر پرسن ان ایوری. جو ہم نے چکر ادھر لگائے, PMDC لگائے, لاہور لگائے, ہم نے لائر ہائر کیا, ان پہ کیس کروایا اور جیتے, لیکن ٹوٹلی بل شٹ. پاکستان کا نظام نہیں ہے, صرف گند. یہ آپ کو آپ کے رائٹس نہیں دے سکتے. یہاں ایسے کام ہوتے ہیں کہ ہم UHS کے پاس گئے تو انہیں پتہ چلا کہ NEB بھی کچھ ہے. یہ کیا بھائی, PMDC NEB کراتی ہے تو UHS کہتی ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں NEB کیا ہے. یہ کیا, آپ کو ہمیں سن کے ایک دفعہ حیرانگی ہوئی تھی کہ یہ کیا بل شٹ چل رہا ہے بھائی. اسی طرح تھا کہ ایک نیو بچے کو بتایا جائے کہ ABC, حالانکہ ادارے یہی کروانے والے ہیں, اور بتا ہم رہے تھے جا کے. NEB کا ان کو پتہ چلا, پھر انہوں نے اس NEB ریلیٹ اپنی پالیسیز بنانا شروع کی. ہم نے ٹیسٹ پاس کر لیا, ہمارا 1 سال ٹیسٹ کے ویٹ میں ویسٹ ہوا. اس کے بعد ہم نے کہ آ کے ایڈمیشن کے لیے آئے, تو پھر ان کو ریئلائز ہوا اٹس اے لیگل پوائنٹ, اٹس اے لیگل ٹیسٹ, سو وی شوڈ آرگنائز اے پراپر کمیٹی. پھر انہوں نے جا کے ایک کمیٹی ہمارے ریلیٹ بنائی, اور پھر وہ بیٹھی, پھر اس نے پالیسیز بنائی NEB کی ریلیٹ. آفٹر پاسنگ ٹیسٹ ان کو ریئلائز ہوا کہ ہمیں کمیٹی بٹھانی ہے, ہمیں پالیسیز بٹھانی ہے. یہ سب بھی ہو گیا. اب جب ہم NEB دینے نکلے تھے پاکستان کے لیے, اس وقت کوئی کرائٹیریا نہیں تھا, اس وقت کوئی سبجیکٹ ایشو نہیں تھے. ہم ادھر پہنچے تو UHS نے اپنی پالیسیز بنائی کہ ہم سبجیکٹس کے ریلیٹ ایشوز کریٹ کیے کہ آپ کا بیہیویئر سائنس آپ نے نہیں پڑھا 3rd ایئر میں, آپ نے اسلامیات نہیں پڑھی, آپ نے سوشل اسٹڈیز نہیں پڑھی, سو یو ہیو ٹو گیو اپیئر ان دیٹ ایگزامس. چلو بھائی, ہمیں یہ بھی قبول تھا کہ ہم سپلیمنٹری میں دے کے بیٹھ جائیں گے, بٹ دے ڈونٹ الاؤ اس. ان کو یہ تھا کہ بھائی یہ بچے, شاید ہم ان کے دشمن تھے, شاید
مجھے شاید نہیں بلکہ اب کنفرم ہے کہ ہم ان کے دشمن ہی تھے. تو انہوں نے کہا بھائی نہیں، ہم آپ کو نہیں بیٹھنے دیں گے، جو مرضی کر لیں آپ. آتے آتے اب اب تو فروری کے مڈ پہ پہنچ گئے. ہم فروری کے مڈ میں پہنچ گئے تو ہم نے کہا بھائی اب تو 2 سال ہمارے ویسٹ ہو گئے، لاسٹ ایئر آپ نے آلریڈی ہمارا ویسٹ کر دیا یو ایچ ایس نے، اب تو ہمارا کچھ کیا جائے. ہم نے پی ایم ڈی سی کے دوبارہ چکر کاٹنا شروع کیے کہ بھائی اب ہمیں بٹھایا جائے. پھر جا کے ان کو خیال آیا کہ یار یہ ایک لیگل پوائنٹ ہے کہ یار انہوں نے فورینزک نہیں پڑھا، بیہیویئر سائنس نہیں پڑھا، اسلامیات نہیں پڑھے. پھر انہوں نے جا کے کہ پی ایم ڈی سی نے، اب آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، پی ایم ڈی سی اور یو ایچ ایس دونوں ایک دوسرے سے ریلیٹ نہیں کرتے. ہم پی ایم ڈی سی کے پاس جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یو ایچ ایس کا معاملہ ہے، یو ایچ ایس کے پاس جاتے تھے وہ کہتے تھے پی ایم ڈی سی کا معاملہ ہے. اور اس ساری گیم میں وی پٹ آل اور ایفرٹس، اس کے اندر ہماری نہ تو کسی نے مدد کی، نوٹ آ سنگل اینٹی باڈی. جس کو بتاتے تھے سنتے تھے، کان سے نکالتے تھے. اپنی آپ مدد ہم نے ایوری تھنگ کی، پی ایم ڈی سی کے چکر کاٹے. پی ایم ڈی سی کو یہ بتاتے بتاتے اب ان کو عقل آ گئی کہ بھائی ان کا فورینزک نہیں ہے. پھر انہوں نے نیو جو اب این ای بی ہوا ہے ان کے لیے ایک پالیسی بنائی کہ بھائی آپ لوگ باہر سے نا اپنا فورینزک کر کے آئیں. مطلب ہماری دفعہ انہیں خیال ہی نہیں تھا. مطلب یہ ایسا سین ہے کہ انہوں نے ٹیسٹ بنایا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ٹیسٹ لینا کس طرح. جب ہم آگے ہیں، جب ان کے پاس چیزیں آ رہی تو پھر ان کے ریلیونٹ پالیسیز بن رہی ہیں. مطلب ٹیسٹ آپ نے اناؤنس کر دیے لیکن پالیسیز بعد میں بنا رہے ہیں جب سارا کام ہو گیا. بلنڈر بھائی، یہ ادارے کیسے چل رہے ہیں؟ مطلب آپ خود آپ کا دماغ شارٹ ہو جائے گا. ادارے کیسے چل رہے ہیں کہ آپ ایک بندہ پاکستان آ گیا، آپ نے پہلے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ایسا کچھ رکھا ہی نہیں. چلو ہمارے ساتھ تو انہوں نے مار دیا بلنڈر. وہ بچے بیچارے اب پھر ادھر این ای بی کے لیے تیاری کر رہے تھے. پھر انہوں نے کہا جی آپ کی ٹرانسکرپٹ ایکسیپٹ نہیں کر رہے، آپ اپیئر ہی نہیں ہو سکتے این ای بی کے لیے. پھر کسی طرح انہوں نے کچھ بچوں کو اپیئر نہیں ہونے، کچھ بچوں کو اپیئر ہونے دیا. پھر جا کے جو بھی اب پھر وہ 70% رکھ دی این ای بی کی. تو بھائی یہ ٹوٹلی ویسٹ ٹائم ہے. آپ اس سے اچھا کسی اچھے ٹیسٹ کی تیاری کر لیں، اپنی ڈگری طرف فوکس کریں. این آر ای بھی ہو جائے گا، اللہ خیر کرے گا. کہتے ہیں کہ ہمارا کیا بنا. اب ایٹ لیسٹ پی ایم ڈی سی کو ریلائز ہوا کہ بچے بڑے ذلیل ہو گئے. پتہ نہیں ریلائز ہوا کہ نہیں ہوا، ابھی تک انہوں نے ہماری نہیں سنی. دے ارینج اے میٹنگ، دے لسن آور کیس. تو کچھ بھی نہیں نکلا. انہوں نے پھر کہا کہ بھائی ان بچوں کو کیا جائے. ہم نے پھر دوبارہ این او سی نکالی اپنے کالج چینج کی. ظاہری بات ہے سیٹ ختم ہو جاتی ہے کیونکہ آپ نے جو این او سی لی ہوتی ہے اپنے کالج سے، تو اپنے جو بھی ریلیونٹ کالج ہوتا ہے اس سے جو این او سی وہ 2 منتھ کے اندر ایکسپائر ہو جاتی ہے اس کالج کی. تو ہم نے اب دوسرا کوئی کالج سلیکٹ کیا. ظاہری بات ہے سیٹ نکالنا کوئی آسان کام نہیں تھا. ہم نے دوسرا کالج لیا، اس سے سیٹ دوبارہ مطلب کہ جو بھی تھا کالج ادھر سے دوبارہ ہم نے این او سی لے کے پھر یو ایچ ایس کو سبمٹ کی. اب ہم پیچھے لگے کہ یار ہمیں ایٹ لیسٹ بتا تو دو، ہمیں خدا کا واسطہ بتا دو کہ تم نے یو ایچ ایس نے ایڈمیشن دینا ہے کہ نہیں دینا، تاکہ ہمیں ایک بات کلیئر ہو کہ یو ایچ ایس ایڈمیشن نہیں دے رہی تو ہم یو ایچ ایس کے علاوہ جو کالجز ہیں اس میں چلے جائیں. اور بلنڈر یہ ہوا کہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یو ایچ ایس نے ایڈمیشن نہیں دینا، تو ہم ان کے لارے پہ بیٹھے رہے. اور ہمارے ساتھ کے 3 سے 4 اسٹوڈنٹس وہ فرونٹیئر جا کے بیٹھ گئے اور دے پاس دے 4th ایئر، اور ہم ادھر ہی بیٹھے رہ گئے. مطلب کہ اتنے گندے ادارے ہیں آپ کے، اتنے آپ کے اندر شرم نہیں ہے کہ وہی بچے جو ساتھ جنہوں نے ایک ساتھ این ای بی پاس کیا، کچھ بچے جا کے وہی 4 منتھ میں انہوں نے 4th ایئر کلیئر کر لیے. وہ فرونٹیئر جو یو ایچ ایس سے علیحدہ ہے، یو ایچ ایس کے انڈر نہیں آتا، وہ 4th ایئر پاس کر رہے ہیں. لیکن جو یو ایچ ایس کے انڈر آ رہے ہیں آپ ان کو این او سی الاؤ ہی نہیں کر رہے. یار اتنی بغیرتی تھی. یہ کیا تھا؟ دل سے دکھ ہوا کہ یار واقعی اگر کوئی بندہ باہر جاتے تھے تو واقعی اب آج مجھے پتہ چلا کہ وہ پاکستان کو کیوں نہیں سرو کرتے. اور میرے خیال سے جتنے ہم این ای بی اسٹوڈنٹس ہیں اگر ان کو موقع دیں یہ بھی کبھی سرو نہیں کریں گے. یہ بات پکی کنفرم تھی کہ پاکستان آپ کو کچھ نہیں دے گا. جنہوں نے ہمیں اتنا ذلیل کیا، سو وی آلسو ہیو ڈونٹ اینی فیور ریگارڈنگ ٹو پاکستان. کیونکہ یہ ہمارے جذبات تھے بھائی 2 سال گھر رہنا. اور وہ یہ نہیں تھا کہ ہمیں ٹوٹلی پتہ نہیں تھا کہ یو ایچ ایس نہیں دے گی. یہ تو انہوں نے سلولی کہتے ہیں زہر ڈالا جاتا ہے، تو اس طرح ایک دم بندے کو بتا دیا تو بندہ بیک بھی جاتا ہے. تو بس یہ والا سین تھا. اسٹل ویٹنگ، ابھی تک بھی یو ایچ ایس نے ہمیں کنفرم نہیں کیا. تو ہوپ سو بھائی یہ ساری چیزیں آپ دیکھ کے آئے ہو. اور اگر آپ پاکستان آ جاتے ہیں تو آپ کو سیٹس پاکستان آنے سے پہلے آپ دیکھو کس کس کالجز میں پڑھی ہیں. ٹھیک ہو گیا، ان سے آپ کال پہ بات کرو، ان سے سیٹ اپنے این او سی نکلواؤ، اپنے ڈاکومنٹس دے کے نکلواؤ. یہ بات یاد رکھیے گا. ٹھیک ہو گیا. اور منہ چک کے پاکستان نہ ہو جب تک سیٹ نہیں کنفرم، کیونکہ ادھر آگے سیٹس نہیں ملتی. جو سیٹس ویکنٹس ہوتی ہیں اس پہ جا کے لوکلز اپ گریڈ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کی سیٹس پھر نکل جاتی ہے. تو یہ والے بلنڈر نہ ہی ماریے گا. کہ اللہ حافظ.
امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. شیئر اٹ ود دیٹ پرسن ہو آر ویری کیوریس اباؤٹ NEB اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان آئیں. بھائی طریقہ تو ہے آنے کا لیکن ان کا سسٹم نہیں کہ آپ ادھر پورے پراپر طریقے سے آ جائیں. لیکن ایک وجہ ہے ہمارا جو سال ویسٹ ہوا ہے ان سے یہ ہے کہ آپ کے لیے جو فردر جو NEB ہوگا آپ کے لیے پالیسیز بن گئی ہیں, آپ کے لیے پاتھ وے بن گئے. ہوپس ہو کہ آپ کو ضلالت نہ ہو کیونکہ ہم جھیل چکے ہیں. ہماری وجہ سے ہی آپ کے لیے پالیسیز اب ٹوٹلی صحیح طریقے پہ آ گئی ہیں. UHS نے بھی اب سمجھ لیا کہ بھئی NEB کچھ ہے, چلو ہمارا نقصان ہوا آپ کے لیے بہتری ہوئی. لیکن سوچ سمجھ بوجھ مشورے سے پاکستان آنا ہے, مشورہ بھی نہیں, ایٹ لیسٹ آپ کالجز میں سیٹس دیکھیں ادھر ہیں کہ نہیں ہیں. اور ٹوٹلی یہ نہیں کہ صرف سیٹ دیکھیں, ان سے پہلے کانٹیکٹ کریں کہ آپ کے وہ واقعی ہیں, اور پھر اس حساب سے دیکھیں کہ اگر اس سال NEB ہوتا ہے اور یہ سیٹس پڑی ہوں گی, ظاہری بات ہے, کیونکہ اگر اس سال NEB نہیں ہوگا تو جو جس سال میں آپ سیٹس دیکھ رہے ہیں وہ تو مطلب پچھلے والا جو ہے بیچ وہ آگے بیٹھ جائے گا, آپ کی سیٹ پھر ختم, کیونکہ NEB اس ٹائم پہ نہیں ہوتا, آپ کی سیٹس ویکنٹ نہیں رہتی. اور پریفر کریے کہ UHS کے انڈر نہ ہی لیں تو بیٹر ہے. باقی اللہ حافظ, حفظ و امان میں رہے گا. لائک شیئر اینڈ سبسکرائب Dr. HK Vlogs. Hope so this video will helpful for you. Allah